یقین جانیے بعد میں افسوس ہوگا آپ کو. بلند آواز سے بولیے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. جلسہ اصلاح معاشرہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. جلسہ اصلاح معاشرہ زندہ باد، جلسہ اصلاح معاشرہ زندہ باد. حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب قاسمی زندہ باد، حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب قاسمی زندہ باد. مدنی مسجد کاری چک زندہ باد، مدنی مسجد کاری چک زندہ باد، مدنی مسجد کاری چک زندہ باد. حضرت کا استقبال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، آپ حضرات کی اس بیان محبت میں سال گزشتہ بھی آنے کا اتفاق ہوا تھا. شاید یہی مہینہ تھا یا کیا یاد نہیں پڑ رہا ہے، جب مسجد کے سنگ بنیاد کا عمل درپیش تھا. آپ حضرات نے پوری بیداری کا ثبوت پیش کیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ جس وقت آپ حضرات اپنے عزم کا اظہار کر رہے تھے، اپنے دلی جذبات اور ایمانی جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے، کاتب تقدیر قلم تھام کر تیار بیٹھا تھا، آپ ادھر عزم کر رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا 6 مہینہ کا وقت دیا تھا آپ کو. یاد ہے 6 مہینہ؟ میں نے 6 مہینہ کا وقت دیا تھا. مجھے خبر پہنچی کہ کالی چک کے لوگوں نے 6 مہینے میں 1 منزل کو تعمیر کر دیا. آج دوسری منزل کی تعمیر پیش نظر ہے. یہ دن کا جلسہ، دن میں تو لوگ اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، سب لوگ رات میں جلسہ کرتے ہیں. کالی چک والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ دن میں لوگوں کو بلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رات میں رات بھر جگوانا یہ فطرت کے خلاف ہے. رات بھر کسی کو جاگنے پہ مجبور کرنا اور سونے والوں کو مائک لگا کر کے پورے گاؤں کے بچوں کو، مریضوں کو، بوڑھوں کو نیند سے محروم کر دینا، یہ نیچر کے خلاف ہے. رات کا وقت اللہ نے سونے کے لیے بنایا اور دن کا وقت اللہ نے ضروریات کے لیے، کمانے وغیرہ کے لیے بنایا ہے. یہ تو بڑی قربانی کی بات ہے کہ دن کا وقت جو کمانے کا تھا آپ کمانے آ گئے ہیں، دین کمانے آ گئے ہیں. آپ جو اپنے ضروری کام میں جو وقت لگا سکتے تھے، اس وقت کو آپ نے اللہ کے گھر کے لیے وقت کر دیا. رات بھر لوگ ہم لوگوں کو جگواتے ہیں. 12-1 بجے تقریر کر کے بھاگے بھاگے پٹنہ جاتا ہوں، پوری رات سو نہیں پاتا ہوں. رات بھر کی نیند برباد ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے. یہ کتنا اچھا ہے، دن میں نیند خراب ہے، رات میں سویا ہوں، 5 بجے صبح میں فجر پڑھ کے چلا ہوں، اب پھر رات میں جا کے اطمینان سے سوئیں. نظام زندگی بالکل درہم برہم نہیں ہوا اور آپ لوگ بھی پورے تازہ دم ہیں. مجھے تعجب لیکن ہو رہا ہے کہ دن کے جلسے میں اتنا بڑا مجمع کیوں اکٹھا ہو گیا. کیا یہ سب کے سب نکمے لوگ ہیں کیا، جن کو کوئی کام نہیں تھا؟ یہ سارے کے سارے نکمے لوگ ہیں کیا، جن کو کوئی کام نہیں تھا تو یہاں چلے آئے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سب کے سب کام والے ہیں، یہ سب کے سب کام والے ہیں.
کوئی نکما نہیں ہے. نکما تو وہ ہوتا ہے جو باراتی میں چلا جاتا ہے 200 کی تعداد میں محض کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ملتا اس کو. باراتی کو کچھ ملتا ہے؟ ارے دلہا کو تو دلہا نہیں ملی، سمجھی جو کم وقت اس کو تو جہیز کا سامان ملا، لیکن یہ باراتی کو کیا ملتا ہے؟ یہ تو محض کھانے کے لیے جاتا ہے. نکما وہ لوگ ہیں کہ کوئی کام نہیں تھا، کھانے کے لیے اتنا دور چلا گیا. لیکن یہ سب کے سب کام والے اپنی ضرورت میں جو وقت استعمال کر سکتے تھے اس وقت کو آپ نے اللہ کے گھر کے لیے وقت کیا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا. حضرت مولانا کامل صاحب نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا، حاضرین کا شکریہ ادا کیا. میں شکریہ ادا نہیں کروں گا. کیوں؟ آپ نے آ کر کے کس پہ احسان کر دیا ہے کہ شکریہ ادا کروں؟ بولیے نا. آپ نے آ کر کس پہ احسان کیا؟ مجھ پہ، امام صاحب پہ، مسجد پہ، اللہ پہ، رسول اللہ پہ؟ نہیں نہیں نہیں. آپ نے آ کر کسی پر احسان نہیں کیا ہے. آپ جو آئے ہیں خود اپنے آپ پر آپ نے احسان کیا ہے. اس لیے میں تو شکریہ ادا نہیں کروں گا. ہاں دعا دے سکتا ہوں، دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ضروریات کو پوری کر دے، اس لیے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اللہ کے گھر کے لیے وقت کیا ہے. اس کے سلے میں آپ کو دعا دوں گا اللہ آپ کو ہمیشہ سدا بہار رکھے. میں سمجھتا ہوں آپ حضرات پورے دل جمعی کے ساتھ سننے کے موڈ میں ہیں. میں ابھی تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں. میرے پاس عجیب و غریب پڑیا ہے. یہ جادوئی پڑیا، جانتے کیا ہے؟ چاہیے؟ دیکھنے نہیں دوں گا. یہ ایک جادوئی پڑیا ہے. یہ ہر آدمی کے گھر کی ضرورت ہے. اگر میں پیش کر دوں تو سب لوٹ لے گا، چھین لے گا. آپ اس میں ٹکڑا ٹکڑا کر کے تھوڑا سا ہم کو، تھوڑا سا ہم کو، تھوڑا سا ہم کو. یہ وہ پڑیا ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے. کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو کہتے کہ ہم کو نہیں چاہیے. اور سب سے زیادہ تو خود ہم کو چاہیے. ہم سے بچے گا تب نہ آپ کو دیں گے. پہلے خیش تب ضروریش. سنیے، جلسے کا عنوان 3 ہے: اصلاح معاشرہ، تعلیمی بیداری، تعمیر مسجد. اگر تینوں موضوع پر 1-1 گھنٹہ بولوں گا تو 3 گھنٹہ ڈسٹرب ہو جائیے گا. اور تینوں موضوع پہ آدھا گھنٹہ بولوں گا تو 1.5 گھنٹہ. اس لیے میں نے چاہا کہ کسی ایک موضوع پہ نہیں، میں آپ کے سامنے اینٹی بائیوٹک دوا دوں جو کئی بیماریوں میں کام آ جائے. اینٹی بائیوٹک یہ تینوں عناوین جمع ہو جائیں گے. یہ پڑیا اسٹیج والوں کے لیے بھی ہے اور سب سے پہلے میرے لیے ہے. چاہیے؟ یہ بتائیے، ایک شکایت سب کے دل میں ہے. کیا؟ کہ رزق میں برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے. سب آدمی بولے گا پیسہ میں کوئی برکت نہیں. بتائیے، 500 روپیہ لے کے گئے کرانے کی دکان سے، پیسہ گھٹ گیا. پہلے 50 روپیہ لے کے جاتے تھے تو 1 بوڑا سامان لاد کے سب پہ آتا تھا. اور ابھی 5000 لے کے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہو گیا. یہ عام شکایت ہے نا. پیسے میں برکت نہیں، پیسہ بڑھ گیا، برکت گھٹ گئی. گویا ایک سمسیا، ایک پرابلم، ہر گھر کا پرابلم ہے
پریشانی ہے کیا؟ رزق میں بے برکتی، رزق میں بے برکتی بہت ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کن کن لوگوں کو رزق میں برکت چاہیے اور کن کو نہیں چاہیے؟ کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جس کو رزق میں برکت نہیں چاہیے؟ کوئی نہیں ہے نا۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کو رزق میں برکت چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم ہیں بھائی۔ کیا رزق میں برکت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں تقریباً 6 مہینے سے ایک تحریک لے کے چلا ہوں۔ میں ہر سال ایک تحریک چلاتا ہوں، ایک ہی مضمون کو سال بھر ریپیٹ کرتا ہوں، گھوم گھوم کے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال، جہاں تک میں پہنچ پاتا ہوں وہاں تک اس تحریک کو میں چلاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور تک یہ پیغام پہنچ چکا تو پھر دوسری تحریک چھیڑتا ہوں۔ آج ہر گھر کی پریشانی یہ ہے کہ رزق میں بڑی بے برکتی ہے، پیسہ بڑھ گیا، برکت گھٹ گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ بس اسی نقطے کو حل کرنا چاہتا ہوں، بس یہی ہے میری گفتگو کا خلاصہ۔ رزق کے دروازوں کو ہم نے لاک کر رکھا ہے، بلاک کر رکھا ہے، سیل کر رکھا ہے۔ رزق کا دروازہ بند ہے، چابی ہمارے پاس ہے، ہم دروازے کو کھول نہیں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے دروازوں کی کنجیاں تھما دی اپنی امت کو۔ دروازہ کھولیے گا تب نا۔ آئیے رزق کا گیٹ نمبر 1 چابی تھما رہا ہوں۔ رزق کا پہلا گیٹ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہی لا نسألك رزقا نحن نرزقك۔ رزق کا مین گیٹ، رزق کا مین گیٹ کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ اگر آپ کے رزق میں بے برکتی ہو رہی ہے تو چیکنگ کیجیے، تلاشی لیجیے، شاید رزق کا مین گیٹ بند ہے، یعنی ہم نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نماز میں کوئی پابندی کرے اور رزق کی تنگی ہو جائے، نہیں، قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقك نحن نرزقك نحن نرزقك، ہم ہی تم کو روزی دیں گے، یعنی نماز کی پابندی کرو گے تو ہم تم کو روزی دیں گے۔ پتہ چلا کہ رزق کا گیٹ نمبر 1 ہے نماز۔ اب اپنا اپنا حساب لگا لیجیے کہ گیٹ بند ہے کہ کھلا ہے۔ حاجی صاحب کہیں گے کہ ہمارے پیشانی پہ نماز کی نشانی نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیشانی پہ نماز کی نشانی آپ کو سوجھ نہ رہی ہے؟ ہم تو نماز کی پابندی کرتے ہیں پھر بھی رزق میں تنگی ہے۔ نہیں حاجی صاحب، معاف کیجیے، قرآن نے تنہا نماز پڑھنے کو نہیں کہا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو، گھر کے ہر بالغ لوگوں کو نماز کا حکم دیا، وتھ فیملی۔ عید میں کپڑا اکیلے پہنتے ہیں کہ وتھ فیملی؟ گھر میں گوشت مچھلی پکے تو کیا حاجی صاحب اکیلے کھاتے ہیں کہ وتھ فیملی؟ گھر میں شادی ہوتی ہے تو اکیلے خوشیاں مناتے ہیں کہ سب مل کے؟ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اکیلے آپ ہی غمگین ہوتے ہیں کہ پورا گھرانہ غمگین ہوتا ہے؟
جب غم لاحق ہو پورا گھرانہ غمگین، خوشی آئے پورا گھرانہ خوش، نیا کپڑا پہنے پورا گھرانہ مل کے، ہر چیز میں وتھ فیملی۔ اور جب نماز کی باری آئی تو ہمارے حاجی صاحب، نمازی صاحب، دیندار صاحب چپکے سے اکیلے اٹھتے ہیں، فجر سے پہلے وضو کر کے چل دیے مسجد، اور گھر میں بیوی سوئی ہے، بیٹا سویا ہے، بہو سوئی ہے، بیٹی سوئی ہے۔ ارے ایک آدمی نماز پڑھے گا تو ایک آدمی کی برکت ملے گی، اور 10 آدمی پڑھے گا تو 10 آدمی کی برکت ملے گی۔ راشن لانے جاتے ہیں نا، ایک آدمی فنگر دیا سب کا مل گیا، لیکن یہاں سب آدمی کو فنگر دینا پڑے گا۔ ایک آدمی کے فنگر سے پورے گھر کے لوگوں کو رزق کی برکت نہیں ملے گی، گھر کا ہر بالغ آدمی فنگر دے، اور خاص کر فجر کی نماز، وہ تقسیم رزق کا وقت ہے، روزی کا بٹوارا 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ کا جو ٹائم ہے وہ صبح اذا تنفس، یہ صبح کا جو وقت ہے، یہ صبح کا وقت سانس لیتا ہے، اس وقت جو آپ کو آکسیجن ملے گا، دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے کہ 24 گھنٹے میں کس ٹائم کا آکسیجن صحت کے لیے زیادہ مفید ہے، پھیپھڑا کے لیے زیادہ مفید ہے، وہ بتائے گا صبح کا، طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب، یہ تقریباً 1.25 گھنٹہ کا ٹائم ہے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ۔ جب روزی کا بٹوارا ہوتا رہتا ہے تو ملت اسلامیہ سوئی رہتی ہے، رزق میں بے برکتی نہیں ہوگی۔ ہمارے رزق میں بے برکتی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند نہیں۔ آپ آزما کے دیکھ لیجیے، ادھر توجہ کیجیے، آپ آزما کے دیکھ لیجیے، آپ 40 دن کے لیے آئیے نا، ہم سے ایگریمنٹ کر لیجیے نا، آپ کو صاف محسوس ہو جائے گا کہ واقعتاً رزق کا گیٹ بند تھا، واقعتاً رزق کا گیٹ بند تھا۔ جب سے ہم نے نماز کی پابندی کی، رزق کا دروازہ کھل گیا۔ جلدی گاڑی بھگائیے یہاں۔ آپ کو ماحول کو ذرا پرسکون بنائیے۔ ہاں، رزق کا گیٹ نمبر 1 نماز کی پابندی۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو صبح میں جگاتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنیۃ قومی واشہدی رزق ربک ولا تکونی من الغافلین فإن اللہ یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اٹھو اٹھو اٹھو، واشہدی رزق ربک، اپنے رب کے تقسیم رزق میں شرکت کرو، ولا تکونی من الغافلین، غفلت کرنے والی نہ بنو، فإن اللہ یقسم ارزاق الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کے درمیان لوگوں کا رزق بانٹتا ہے۔ رزق کے بٹوارے کا ٹائم ہے، بٹوارے کے ٹائم شریک ہوں گے، برکت ملے گی، سوئے رہیں گے، برکت سے محروم ہو گئے۔ تو پہلا گیٹ، اگر میں ہاتھ اٹھواؤں، نہیں اٹھوائیں گے، ڈریے مت، ڈریے مت، اگر میں کہہ دوں کہ آج کی فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ کھول کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھوانے جا رہا ہوں۔ فجر کی نماز میں تعداد اگر جمعہ کی طرح ہو جائے گی، ایک یہودی عالم،
ایک یہودی عالم جس قوم یہود نے آج امت مسلمہ پر ظلم کی انتہا کر رکھی ہے، ایک یہودی عالم نے کہا تھا کہ جس دن فجر کی نماز میں جمعہ کی نماز کی طرح لوگ آ جائیں گے، اس دن روئے زمین سے یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس دن فجر کی نماز میں جمعہ کی طرح لوگ ہو جائیں گے، اس دن روئے زمین سے یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہاں، دور نبوت میں ہوا ہے، دور صحابہ میں ہوا ہے، دور خلفائے راشدین میں ہوا ہے کہ فجر کی نماز اور جمعہ کی نماز میں کوئی فرق نہیں تھا، اور آج مدارس میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اب ہمارے مدرسے میں چلیے، جمعہ کی نماز میں اور فجر کی نماز میں سیم تعداد نہیں رہتی ہے، برابر تعداد رہتی ہے، جتنی تعداد فجر میں اتنی تعداد جمعہ میں، جتنی تعداد جمعہ میں اتنی تعداد فجر میں۔ جس دن جمعہ کی نماز کی طرح تعداد فجر میں ہو جائے، روئے زمین سے یہودیت کا جنازہ اٹھے، وہ آخری دن ہوگا یہودیت۔ تو میرے دوستو، پہلا گیٹ نماز کی پابندی۔ آج کا مجمع عہد کرے، اللہ کے گھر کی دعوت پر ہم آئے ہیں، کسی کے گھر میں ولیمہ نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر میں ہم آئے ہیں، یہ پروگرام اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ آج یہ پورا مجمع عہد کر لے کہ انشاءاللہ ہم آج سے نماز کی پوری پابندی کریں گے۔ بولیے، وہی لوگ بول رہے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہی لوگ بول رہے ہیں جو پہلے سے آلریڈی نماز پڑھتے ہیں۔ سب لوگ نیت کر لیجیے انشاءاللہ۔ چلیے، رزق کا گیٹ نمبر 2، سارے گیٹ کی چابی ہے میرے پاس۔ رزق کا گیٹ نمبر 2، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ جو جتنا زیادہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اس کے رزق میں اتنے ہی زیادہ برکت ہے۔ آج یہ بوڑھا آدمی، اس سے کوئی بتیانے والا نہیں ہے، دروازے پہ بیٹھا بیٹھا ٹکر ٹکر منہ تاک رہا۔ کبھی پوتا چائے پہنچا دے گا تو پی لیں گے، تو روڈ پر چلنے والے مسافروں کو بیچارہ یوں دیکھتا رہتا۔ پٹنہ میں ایسے بوڑھوں کو میں جان رہا ہوں کہ ایک بوا کھانا پکانے والی نوکرانی آتی ہے، کھانا پکا کے چلی جاتی ہے، اگلے دن وہ آئے گی، بیل بجائے گی تو بوڑھا بیچارہ لڑکتے لڑکتے لنگڑاتے لنگڑاتے گیٹ کھولے گا۔ اگر بوڑھا مر گیا رات میں تو کسی کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ بڑے میاں ہیں یا چلے گئے۔ بڑھئی کو بلا کر کے گیٹ توڑوانا پڑے گا، کوئی پرسہ نہال نہیں۔ کیا اس کے پاس بیٹا نہیں ہے؟ کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی دبئی میں، بڑی بڑی کمپنیوں میں 4-4 لاکھ کی سیلری اٹھا رہا ہے، اور اس کا بوڑھا باپ خود اپنے گھر میں گھر کا بوجھ بنا ہوا، اپاہج بنا ہوا۔ میرے دوستو، بوڑھوں کو یوں لاوارث مت چھوڑو۔ یہ بوڑھوں کا جس نے اکرام کیا، گویا اللہ کا اکرام کیا۔ جب بال میں سفیدی آ جاتی ہے تو ان بوڑھوں کا ہاتھ اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ جب یہ بوڑھا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خالی لوٹانے میں حیا آتی ہے نا۔ ارے بوڑھا پرانا ٹرین میں بھی کھڑا رہتا ہے تو کوئی بھی آئیے بابا بیٹھ جائیے۔ ان بوڑھوں کا خیال تو اپنے غیر بھی کرتے ہیں، آئیے بابا بیٹھ جائیے۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ من جانب اللہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے، بوڑھوں کا اکرام۔
سب کے دل میں اللہ نے ڈال رکھا ہے، تو کیا اللہ کی نظر میں ان بوڑھوں کا کتنا اکرام ہوگا؟ جب بال میں سفیدی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ میرے دوستو، ماں باپ کے ساتھ جتنی خدمت، جتنا اچھا برتاؤ کرو گے، اتنے ہی تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ آج لوگ بڑے بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں، جہاں کوئی بڑے بزرگ پیر صاحب آ گئے لوگ ٹوٹ پڑیں گے، تھوڑا بوتل پھونک دیجیے، پانی پھونک دیجیے، سر پہ ہاتھ ڈال دیجیے، مسافہ کرنے کے لیے دھکا مکی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اگر دعا لینا ہے تو بوڑھے ماں باپ سے دعا لے لیں۔ قسم خدا کی، کسی بڑے سے بڑے بزرگ امام حرم کے بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام حرم دعا کرتے تو دعا قبول ہی ہوگی۔ امام حرم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کہیں نہیں لکھا۔ مسجد نبوی کے امام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ کہیں نہیں لکھا۔ مسجد اقصی کے امام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ کہیں نہیں لکھا۔ لیکن دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے یہ رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے یہ رد نہیں ہوتی۔ او بیٹے لوگ، دعا لینا ہے تو ماں باپ سے دعا لے لو، ہاتھ چومنا ہے ماں باپ کا ہاتھ چوم لو۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے صرف دیکھ لیا بس، کتب اللہ لہ حجا مبرورا، اللہ اس کے لیے حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے۔ صرف دیکھنے پر حاجی بننا جی، صرف دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے۔ نوجوانوں، تیری جوانی کو اللہ قبول کرے، دن میں سینکڑوں مرتبہ ماں باپ کو دیکھو گے، سینکڑوں حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہاں پہ خواتین بھی آئی ہیں پروگرام میں، بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو میڈم صاحبہ ہیں نا، کہے کے لیے بلا لیے ہم، یہ جو بیگم صاحبہ ہیں جو جہیز میں قینچی لے کے آئی ہیں، ساس سسر کا دل کترنے کے لیے ان عورتوں کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے، جانتے ہیں سب سے پہلا ٹارگٹ کیا ہے؟ شوہر کے پیسے پہ قبضہ کرو۔ شوہر کا پیسہ شوہر کا نہیں، اب ہو گیا میرا۔ بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ عورت جو ہے اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، اس کے ماں باپ نے جانور کی طرح ہکا دی کہ جاؤ دماغ چٹو جا کے، اس نے تربیت نہیں کیا۔ یہ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں یہ روڑا کرتی ہے۔ یاد رکھنا اے عورتوں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، اگر تم اپنے شوہر کو ماں باپ کی خدمت کرنے سے روکو گی تو یاد رکھنا تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی اس سے برا انجام ہونے والا ہے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو برے انجام سے بچانا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کی خدمت سے روکو مت، بلکہ اور آمادہ کرو۔ اپنے شوہر کو کہو کہ جائیے نا، ابو کی طبیعت خراب ہے، ذرا دیہ مل کے آئیے نا، ذرا بدن، بیوی سمجھا جائیے، ذرا ابو کا بدن مل کے آئیے، ابو کے سر میں درد ہے، ذرا سر میں وکس لگا دیجیے، آپ اپنے سے جائیے۔ علماء کرام مجھے معاف کیا، میں آپ کا ساتھی ہوں، گھر کا آدمی ہوں۔ ہمارے دوست ہیں مفتی عقیل صاحب، دارالفتہ عمارت شریعہ میں فتویٰ لکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ان کے والد صاحب حضرت مولانا کامل صاحب
یہ اگر اپنے والد کا سر دبائیں گے تو ان کو شرم آئے گی، نہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، چھوڑ دیجیے۔ خود میرے والد صاحب، میں اپنے والد کا سر دبانے لگتا، پاؤں دبانے لگتا، نہ اے مفتی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور لڑکا سب ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ سنیے ابا، ہم مفتی صاحب ہیں دوسروں کے لیے، آپ کے لیے ہم مفتی صاحب نہیں ہیں، آپ کا ہم بچہ ہے، ہمارا جو فرض ہے وہ کام ہم کو کرنے دیجیے، ہم کو اپنی اوقات میں رہنے دیجیے۔ آپ کے سامنے میں آپ کا بچہ ہوں، مجھے اپنی اوقات میں رہنے دیجیے۔ باہر کے لیے ہم مقرر ہیں، باہر کے لیے محدث ہیں، باہر کے لیے کچھ بھی بن جائیں، لیکن جب آپ کے قدموں تلے آ گئے تو میں آپ کا بچہ ہوں، مجھے خدمت کرنے دیجیے۔ کہا مفتی صاحب شرمندہ کر رہے ہیں، اچھا یہ ہو گیا دبا دیے نا، ہو گیا نہ، آپ کے کہنے سے نہیں چھوڑے گئے، ہم کو خدمت کا موقع دیجیے۔ اس لیے علماء کرام کتنوں بڑے ہو گئے، باپ سے بڑے نہیں ہو گئے، یہ سبق لکھ لیجیے، باپ سے بڑے نہیں ہو گئے۔ اگر آج آپ آئے ہیں نا، میں دوستی میں ایسے بول رہا ہوں، آج آپ آئے ہیں، جانے سے پہلے 100 بار حج کریں، یہ مفتی صاحب 100 مرتبہ کم سے کم حج کر سکتے ہیں، کاری چک میں رہتے ہوئے۔ وہ کیسے؟ اپنے والد کو محبت کی نظر سے یوں دیکھیں، 1 حج، 2 حج، 3 حج، 4 حج، میرا رب اس سے بھی زیادہ کریم ہے، 100 نہیں 1000 حج کا ثواب دے سکتا ہے۔ نوجوانوں، اپنے ماں باپ کو خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ اور میری ماں میری بہنوں، تم اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کی خدمت پر آمادہ کرنا، لیکن ہوتا کیا، ہم اپنے باپ کو 1000 روپیہ دینا چاہتے ہیں، جیب سے نکال رہے 500 کا نوٹ دینے کے لیے، ادھر سے مکھیہ منتری جی جو ہے نا ایسے آنکھ مار رہی ہے کہ 500 روپیہ کا دیجیے گا بڑھوا کو، کیا کرے گا، سب کچھ تو گھر میں مل ہی رہا ہے، تو 500 کا نوٹ نکال رہے تھے، ادھر سے جو آرڈر ہو گیا تو پنسیا کو اندر دھکیل دیا اور 100 روپیہ کا نوٹ نکال لیجیے، اب چائے پیجیے گا۔ تیرے ہاتھ میں لقوا لگے، یہ ہاتھ میں لقوا نہیں مارے گا، 500 کا نوٹ نکال رہا تھا، اب بیوی کے اشارہ کرنے میں پنسیا کو اندر دھکیل دیا اور نمری کو نکال کے یوں دے رہا۔ قسم خدا کی، عورتوں کو ایک سبق سکھا دیجیے۔ بتاؤں، عورتیں جو ہیں نا یہ بے وقوفی کر جاتی ہیں، وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ میرا حق مار کے اپنے ماں باپ کو دینا، یہ کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شوہر کی پوری کمائی ہماری۔ ارے پاگل کہیں کی، ہماری پوری کمائی تمہاری نہیں ہے، اس میں تمہارا حصہ ہے، اور اس میں ہمارے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، ہمارے بھائی بہنوں کا حصہ ہے، غریبوں کا بھی حصہ ہے۔ میری کمائی ٹوٹل تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارا جتنا حصہ ہے اتنا لو، میرے ماں باپ کا جتنا حصہ ہے ہم ماں باپ کو دیں گے۔ عورت یہ سمجھ لیتی ہے کہ میرا حصہ مار کے ماں باپ کو دے رہا، ارے تمہارا حصہ مار کے نہیں دے رہے، ان کو ان کا حصہ، تم کو تم کا حصہ۔ والدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ رزق کا دوسرا گیٹ ہے۔ اگر آپ کے رزق میں بے برکتی ہو رہی ہے، سمجھ جائیے کہ ماں باپ کے ساتھ آپ کا برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ اب ہمارے بڑے بوڑھے کہیں گے کہ میرے ماں باپ تو چلے گئے دنیا سے، اب کیا کریں، وہ ناراض تھے ہم سے، وہ تو چلے گئے، اب کیا کریں، ابھی بھی ہے جگاڑ، ابھی بھی جگاڑ ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے اور ان کے لیے صدقہ خیرات کیجیے، 2 کام کر دیجیے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے اور ابھی مسجد کی تعمیر میں ہاتھ لگا ہوا ہے ان کے نام سے مسجد میں دے دیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہو کے مرے ہیں
قیامت کے دن ہم سے میرے ماں باپ کو اللہ راضی کر دے گا۔ تو رزق کا گیٹ نمبر 1 نماز کی پابندی، رزق کا گیٹ نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک بات بتائیں، آپ لوگ دعا کس سے کرواتے ہیں؟ بڑکے مولانا سے، دگج مولانا، ہائی وولٹیج مولانا، بڑے پیر صاحب، بڑے بزرگ صاحب، کہ بڑے پہنچے ہوئے فقیر ہیں نہ۔ میں بتاؤں ایک پتہ، ایڈریس نوٹ کیجیے۔ اگر دعا لینی ہے، اگر دعا کرانی ہے تو ان سے دعا کرائیے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بخاری شریف میں کئی جگہ وہ حدیث غار ہے، 3 آدمی جو پہاڑ کے غار میں دب گئے تھے، ان میں ایک آدمی کون تھا؟ کون تھا؟ وہی ماں باپ کا خدمت گزار تھا، جس نے دعا کیا اب پتھر سے بند ہو گیا تھا غار، موت کے منہ میں جانے والا تھا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے نے دعا کیا، موت کے منہ سے نکال دیا اللہ۔ اگر آپ کو دعا لینی ہو تو کاری چک میں تلاش کیجیے کہ کون آدمی ہے جو ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، اس کے پاس پہنچ جائیے۔ بھیا السلام علیکم، ایک کام تھا آپ سے، دیکھیے نا ہمارے بچوا کی طبیعت خراب ہے، آپ تھوڑا سا دعا کر لیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ دعا کے لیے امام صاحب کو پرچی دیجیے نہ، ہم تو وہاں تو دیں گے ہی پرچی، ہم آپ سے دعا کرانے آئے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہم اس کو بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آر کے نگر کٹواری شریف میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، ہمارے ایک دوست ہیں زاہد بھائی، وہ اپنے بوڑھے باپ کو ویل چیئر پہ لے کر کے آتے ہیں جمعہ پڑھوانا۔ ویل چیئر پہ ایسے گر کرتے ہوئے، گر کرنا سمجھتے ہیں، یوں چلاتے ہوئے مسجد لے کے آتے ہیں، اور گود میں اسے اٹھا کر کے اندر کرسی پہ بیٹھاتے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد پھر پکڑ کے ویل چیئر پہ بیٹھاتے ہیں۔ ایک بار ایسے ہی وہ لے جا رہے تھے اپنے والد کو، جمعہ کی نماز پڑھوا کر ویل چیئر پہ بیٹھانے جا رہے تھے، میں تقریر کر کے خطبہ دے کے نماز پڑھ کے فارغ ہوا، دوڑا آیا، زاہد بھائی مفتی صاحب، ہاں سنیے ایک کام ہے آپ سے، تھوڑا سا آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ کہا مفتی صاحب شرمندہ کر رہے ہیں؟ نہیں، قسم خدا کی اللہ کے گھر میں شرمندہ نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے اس لیے دعا کرنے کہہ رہا ہوں کہ تم ماں اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہو۔ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہوگا آپ اس سے دعا لیجئے، قسم خدا کی امام حرم کی دعا سے زیادہ طاقت، مسجد نبوی کے امام کی دعا سے زیادہ طاقت اس کی دعا میں ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ رزق کا دوسرا گیٹ کھل گیا۔ اگر ہمارے رزق میں تنگی ہو رہی ہے، سمجھیے کہ ماں باپ کی خدمت میں شاید کوتاہی ہو رہی ہے۔ رزق کا گیٹ نمبر 3 صلہ رحمی۔ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ وینسع لہ عملہ فلیصل رحمہ۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دے، اس کی عمر میں برکت عطا کر دے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر ہمارے رزق میں بے برکتی ہے، سمجھ جائیے کسی رشتہ دار سے بول چال بند ہوگا۔ ہاں ضرور چیکنگ کر لیجئے، ددیحالی، ننیحالی، سسرالی، یہ تینوں رشتہ دار سے جتنے اچھے تعلقات ہوں گے اتنے ہی رزق میں برکت ہوگی۔ اگر رشتہ داروں سے کٹ کے رہیں گے رزق میں بے برکتی آئے گی۔ آج پورے مجمع میں ایک آدمی بھی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو سارے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات۔ ہاں
اچھے تعلقات ہیں مگر کس سے؟ سسرالی رشتے دار سے۔ سسرالی رشتے دار سے تو بہت اچھے تعلقات، ساس سسر سالا سالی سالو ان لوگوں سے تعلقات ہو، لیکن اپنے ددیہاری اور ننیہاری بات بات پہ بول چال نہیں۔ میرے دوستو، یہ رشتہ داری ایک مقدس چیز ہے، جیسے یہ مسجد مقدس جگہ ہے، اگر کوئی اس میں گندگی ڈالے گا ہم غصہ کریں گے۔ جیسے قرآن مقدس کتاب ہے، اس کو گندگی میں ڈالے گا ہمیں غصہ آنا چاہیے، جس طرح قرآن مقدس، جس طرح مسجد مقدس۔ قسم خدا کی رشتہ داری بھی مقدس چیز ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں زیادہ تر عورتوں کے چکر۔ عورت اپنے میکے والوں کے حقوق کی خوب رعایت کرے، اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں۔ میکے والوں کے لیے الگ ترازو اور سسرال والوں کے لیے الگ ترازو، اور ترازو میں پاسنگ ہے۔ سسرال والوں کو جس ترازو سے دیتی ہے اس میں پاسنگ ہے، اور میکے والوں کو جس ترازو سے دیتی ہے وہ جھکا توڑ کے دیتی ہے۔ میرے دوستو، صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ رزق کا گیٹ نمبر 3 ہوا، اس لیے آج کی اس مجلس میں یہ عہد کر کے اٹھیے کہ اگر کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب ہیں فوراً تعلقات بحال کریں گے انشاءاللہ۔ 4 ہو گیا۔ رزق کا گیٹ نمبر 5، گیٹ نمبر 4، 3 ہو گیا، یاد ہے نا؟ گیٹ نمبر 4 سورہ واقعہ کی تلاوت۔ سورہ رحمان کے بعد 3 صفحے کی سورہ ہے سورہ واقعہ، 27ویں پارے میں۔ آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ مغرب بعد یا عشاء بعد سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کر دیں، انشاءاللہ رزق کا دروازہ کھلے۔ یہ رزق کا 4تھا گیٹ ہے۔ جو نوجوان جاب کی تلاش میں ہیں وہ بھی سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ یہ گیٹ نمبر 4 ہوا بس۔ اور گیٹ نمبر 5 کثرت استغفار۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنے ہی زیادہ رزق میں برکت ہوگی۔ کیا ہوا؟ گیٹ نمبر 5 اور گیٹ نمبر، آپ لوگ گنتے جائیے، یاد رکھیے۔ گیٹ نمبر 6 اہتمام طہارت، ہمیشہ پاک رہیے، ناپاک مت رہیے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر ولا جنب۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو یا جنبی ہو۔ رات میں ناپاک ہوا، غسل کی حاجت پیش آئی 12 بجے رات میں، اب 12 بجے دن تک ایسے ہی ناپاک پڑا ہوا، رحمت کے فرشتے نہیں آئے۔ فجر سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ اگر مرد غسل کر بھی لیتا ہے تو عورتیں غسل نہیں کرتی، جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آ رہے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو رزق میں بے برکتی ہوگی۔ تو رزق کا گیٹ نمبر 5 ہوا۔ اب آئیے رزق کا گیٹ نمبر 6 صدقہ۔ صدقہ یہ رزق کا 6تھا گیٹ ہے۔ جتنا صدقہ کریں گے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کس پہ صدقہ؟ کسی بھکاری کو 10-20 دے دیا، اپنے رشتہ دار کو چپکے سے کچھ مدد کر دیا، مدرسے میں چندہ دے دیا، مسجد میں چندہ۔ صدقہ ایک وسیع عنوان ہے۔ صدقہ کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب رزق کا دروازہ ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت نہیں ہے، ورنہ میں رزق کا 12 دروازہ کھلواتا، 12 دروازہ میں کھلواتا۔ یہ 6 گیٹ کھلوائے ہیں اور 6 گیٹ ابھی باقی ہے۔ چابی میرے پاس ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجیے مس کال آ چکا ہے۔
किस मकसद के तहत इन जुमला ये गोया कि ये 5 बातें। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, नंबर 3 रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, नंबर 4 सूरा वाक़िया की तिलावत, नंबर 5 कसरत इस्तिग़फ़ार और नंबर 6 एहतमाम तहारत, हमेशा पाक रहिए, रिज़्क़ में बरकत होगी। नंबर 7 शुक्र करने से रिज़्क़ में बरकत होगी। हम लोग बड़े ना शुक्र हैं, क्या हाल चल रहेगा, बहुत बुरा हाल है, मत पूछिए। इतना अच्छा अल्लाह खिला रहा है, काजू बादाम किशमिश खा रहा है रोज, और तब भी जो है अरे क्या हाल चल ठीक है। नहीं, नाशुक्री करने से रिज़्क़ में बेबरकती होती है। लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम आप तुमको और देंगे और देंगे और देंगे। तो मेरे भाइयों, वक्त नहीं है, मैंने एक पॉइंट बतलाया, सदका का एहतमाम। सदका करने से रिज़्क़ में बरकत होती है, और सबसे अजीम सदका अल्लाह के घर में माल डालना। मैंने पिछले साल बतलाया था कि दुनिया का सारा मकान टूट फूट जाएगा, दरहम बरहम हो जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा, लेकिन एक घर, और सिर्फ एक घर, वो कौन घर? अल्लाह का घर, मस्जिद। रुए जमीन की जितनी मस्जिदें हैं, सारी मस्जिदों को काबतुल्लाह में ज़ब्त कर दिया गया, और खाने काबा के जुलू में सारी मस्जिदों को उठाकर जन्नत में ले जाके सजा दिया जाएगा। क्योंकि जिस धरती पर अल्लाह का नाम लिया गया, जिस धरती पर सजदा किया गया, वो धरती मुतबर्रक हो चुकी है। अल्लाह ताला उस पूरी मस्जिद को उठवा करके जन्नत में सजा देगा। इसलिए मेरे भाइयों, पिछले साल आप लोगों का जोशो वलवला काबिल दीद था। इसके बाद सैदपुर में प्रोग्राम हुआ, मैंने काली चक का हवाला दिया था कि जलसे में 10-15 लाख रुपया लोगों ने उंडेल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने का वक्त दिया गया था, कातिबे तकदीर कलम लेके तैयार था। 6 महीने में एक मंजिल तैयार होकर दूसरी मंजिल तैयार होने के लिए सामने मौजूद है। इसलिए मेरे भाइयों, अभी इंजीनियर साहब ने हमको बतलाया कुल जो लागत अभी खर्च होगा दूसरी मंजिल करीब 22 लाख रुपए, और 800 स्क्वायर फीट में मस्जिद है, या 8000 है, जो भी हो, 8000 स्क्वायर फीट। एक स्क्वायर फीट में इन्होंने 3000 रुपया बताया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पूरी फिनिशिंग के साथ कम से कम 5000 होगा। 5000। पिछले साल तो आप लोगों ने खजाने का देहाना खोल दिया था। मुझे बताया जाए, काली चक वालों, क्या आपके रिज़्क़ में तंगी हो गई? जिन जिन लोगों ने 5000 दिया था, क्या उनका बजट फेल हो गया? नहीं नहीं नहीं। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम, जो भी तुम राह खुदा में खर्च करोगे, अल्लाह ताला युवफ़्फ़ा इलैकुम, और बढ़ा के देगा, बढ़ा के देगा, बढ़ा के देगा। इसलिए मन बना मस्जिदन, मैंने पिछले जुमा कहा था, पिछले साल कहा था कि जिसमें एक मस्जिदन नकरा है, छोटी से छोटी मस्जिद को भी शामिल है। गोली हमें जानते हैं, हमको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से मतलब नहीं है, समझते? अगर आप में से कोई पूछे आपसे, मास्टर वली साहब है शायद, अगर आपसे कोई पूछे कि कभी मस्जिद बनवाए हैं आप, एक मस्जिद कभी बनवाए हैं? बाप रे बाप, हम मास्टर आदमी घर चला लेंगे कि एक मस्जिद हम कहाँ से बना पाएंगे न। आज हम ऑफर निकाल दिए हैं, एक मस्जिद इस गांव का हर फर्द बना ले। वो कैसे? हदीस में मस्जिदन कहा गया,
नकरा है। छोटी से छोटी मस्जिद को भी शामिल है, छोटी से छोटी मस्जिद को भी। अगर 1/1 की मस्जिद, 1 स्क्वायर फीट की मस्जिद कोई बनाएगा तो उसके बारे में भी यही फजीलत है। हाँ, 1 स्क्वायर फीट की मस्जिद। अब आप कहेंगे 1 स्क्वायर फीट की मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ेगा कोई? 12 इंच लंबाई और 12 इंच चौड़ाई, तो इसमें सजदा कैसे होगा, रुकू कैसे होगा? अरे भाई, 1 स्क्वायर फीट की मस्जिद हमने बनाया, 1 स्क्वायर फीट इन्होंने और सटा के बनाया, तीसरे में सटा के, चौथे में सटा के, ये सारा स्क्वायर फीट इकट्ठे में है। तो हर आदमी 1 स्क्वायर फीट की मस्जिद बनाया, गोया हर फर्द एक मस्जिद बनाने वाला, एक मस्जिद बनाने वाला। इसलिए मेरे भाइयों, आइए आइए, ये उम्मत मुस्लिमा बांझ नहीं है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आइए, 1 स्क्वायर फीट की मस्जिद 5000 में, ज्यादा जिनको देना है कोई रोक नहीं है। हजरत मौलाना कामिल साहब कह रहे हैं कि 1 लाख से बोली लगाइए, कोई नीलामी की बात नहीं है। हम बोली और गोली की बात नहीं करते, हम तो निचली पौदान से शुरू करते हैं ताकि 5000 एक लेबर आदमी भी लगा सकता है। एक बार में नहीं, 5 बार में, थोड़ा थोड़ा करके दे देगा। एक लोअर क्लास का आदमी भी इसमें हिस्सा ले सकता है अगर किसी को अल्लाह ने तौफीक दिया, और ज्यादा हिस्सा कोई रोक नहीं। आ जाइए, लोगों का उमड़ता हुआ सैलाब स्टेज की तरफ बढ़ना चाहिए। आइए, नाम बताइए। 1 स्क्वायर फीट की मस्जिद। 1 मिनट जरा सा सुन लीजिए। मेरे दाहिने तरफ नकद लिखने वाले हैं, मेरे बाएं तरफ उधार लिखने वाले हैं। सबसे पहले किनका नाम है? हाजी मोहम्मद सलीम साहब, 5000 रुपये नकद, अल्लाह कबूल फरमाए। पपरोल कोई नकद दीजिए।